نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا، اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے لیے روانگی ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھایا اور خود بطور رہبر کے آگے سوار ہوئے۔ دونوں حضرات براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ جب آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک زینہ لایا گیا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک زینہ سونے کا اور ایک چاندی کا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ موتیوں سے جڑا ہوا تھا۔ عالم بالا کا سفر کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں فرشتے تھے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں زینے کے ذریعے آسمان تک پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ پہلے آسمان کے دروازے کے بارے میں فرمایا کہ وہ باب الحفظہ ہے، اور فرمایا کہ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسماعیل ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 فرشتے ہیں، اور ہر فرشتے کے تحت پھر 12,000 ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو یہ آیت تلاوت کی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمائے دنیا یعنی قریب والے آسمان میں داخل ہوئے تو جو بھی فرشتہ ملتا تھا ہنستے ہوئے بشاشت اور خوشی کے ساتھ ملتا تھا اور خیر کی دعا دیتا تھا۔ انہی میں ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی، لیکن وہ ہنسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ مالک ہے جو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لیے ہنستا تو آپ کی ملاقات کے وقت آپ کے سامنے اسے ہنسی آ جاتی۔ یہ فرشتہ ہنستا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس فرشتے سے کہیے کہ مجھے دوزخ دکھائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یا مالک، اے مالک، ارا محمدن النار، اے مالک محمد کو دوزخ دکھا دو۔ تو اس پر اس فرشتے نے دوزخ کا ڈھکن اٹھایا، جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ہوئی اوپر اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس کو کہیے کہ دوزخ کو اپنی جگہ واپس کر دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ اس کو واپس کر دو۔ فرشتے نے اسے واپس ہونے کا حکم دیا، جس پر وہ واپس چلی گئی اور اس فرشتے نے اس کا ڈھکن ڈھک دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھلوایا تو آسمانوں کے ذمہ داروں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد علیہ السلام ہے۔ تو اس پر سوال ہوا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل جواب دیتے رہے کہ ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ تو اس پر دروازے کھولے جاتے رہے اور آپ اوپر پہنچتے رہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے حضرات نے یہ سوال کیوں کیے؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ایسی شخصیت کو ساتھ لے آئے ہوں گے جسے اوپر بلایا ہی نہ گیا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ کے حضرات کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمد ہونے والی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بڑھانے کے لیے اور خوشی ظاہر کرنے کے لیے یہ سوال جواب ہوا۔ اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ آپ کا اسم گرامی ملائے اعلیٰ میں معروف ہے،
جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ محمد ہے۔ اگر وہ آپ کے اس میں گرامی سے واقف نہ ہوتے اور آپ کی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے تو یوں سوال کرتے کہ محمد کون ہے۔ اسی سے پہلے دروازہ نہ کھولنے کی حکمت بھی معلوم ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ سے پہلے زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کے لیے اس طریقے پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا کہ وفات سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصد کو بھیج کر کسی کو بلایا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ جہاں اکثر مہمان آتے ہوں اور بارہا آتے رہتے ہوں وہاں یہی بات ہے کہ پہلے سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، چونکہ ہر مہمان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے اس میں کسی خصوصیت اور امتیاز کا اظہار نہیں ہوتا۔ لیکن معراج کا مہمان بے مثال ہے، مہمان ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہمانی نصیب ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوگی۔ اور مہمانی بھی ایسی نہیں کہ امریکہ والا ایشیا چلا آیا یا ایشیا والا افریقہ چلا گیا، یعنی خاکی انسان خاک ہی پر گھومتا رہا، بلکہ وہ ایسی مہمانی تھی کہ فرش خاک کا رہنے والا 7 سماوات سے گزرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا، جہاں اس چہیتے مہمان کے سوا کوئی نہیں پہنچا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بقدر کمالہ و جمالہ۔ چونکہ انسانوں میں سے کوئی وہاں نہیں جاتا، وہاں کی راہ متبذل نہیں ہے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر آسمان کا دروازہ آمد پر کھولا جائے کہ وہاں کے شائقین اور مقیمین کو معزز مہمان کا مرتبہ معلوم ہوتا چلا جائے، اور یہ جان لیں کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو بغیر درخواست کے بلایا گیا ہے، اور جس کے لیے آج وہ دروازے کھولے جا رہے ہیں جو کبھی کسی کے لیے نہیں کھولے گئے۔ تو در حقیقت یہ اعزاز اس اعزاز سے زیادہ ہے کہ پہلے دروازے کھلے رہیں۔ تو پہلے اگر دروازے کھلے رہیں تو وہ تو دوسروں کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں۔ جو ہی کوئی دروازہ کھٹکھٹایا گیا اس آسمان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور یہ سمجھ لیا کہ کسی اہم شخصیت کی آمد ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے سوال جواب ہوا، تو اس سے حاضرین کو مہمان کا تعارف اور تشخص حاصل ہو گیا کہ پہلے سب نے مہمان کا نام سنا، پھر زیارت کی۔ مہمان کی آمد کے بعد جو تعارف حاضرین سے کرایا جاتا ہے دروازہ کھٹکھٹانے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام بتانے سے حاصل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ آمد کی عمومی اطلاع سے یہ بات حاصل نہ ہوتی، چونکہ بارگاہ رب العالمین کی حاضری کے لیے یہ سفر تھا۔ فرشتوں کی زیارت یا فرشتوں کو زیارت کرانا مقصد اعلیٰ نہیں تھا، اس لیے ہر جگہ قیام کرنے کا موقع نہ ملا۔ ملأ اعلیٰ کے ساکنین متوجہ ہوتے رہے، آپ کی زیارت کرتے رہے، آپ آگے بڑھتے رہے۔ دنیا میں استقبال کے لیے استقبالیہ کمیٹی کے افراد کو پہلے سے جمع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کے وسائل کے پیش نظر اچانک سب کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے، تو لامحالہ پہلے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وقت نہ نکل جائے۔ لیکن عالم بالا کے ساکنین کو وہ قوتیں حاصل ہیں کہ آنے واحد میں ہزاروں میل کا سفر کر کے جمع ہو سکتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، بھنک پڑی، سب حاضر ہو گئے۔ اب دروازہ کھولتے وقت سب موجود ہیں۔ تو صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو صفحہ 91 پر نقل کی گئی ہے، اس میں یوں ہے کہ بیت المقدس ہی میں ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت جو صفحہ نمبر 95 پر ہے جلد 2 میں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس میں یوں ہے کہ عالم بالا میں سدرۃ المنتہا کے قریب پینے کی چیزیں پیش کی گئیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لے لیا۔ حضرت امام بخاری کی روایت میں ہے کہ بیت المعمور کے سامنے کیے جانے کے بعد ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد پیش کیا گیا۔ بیت المقدس میں بھی پینے کے لیے چیزیں پیش کی گئی ہو سکتا ہے، اور پھر عالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی گئی ہوں، کیونکہ اس میں کوئی منافات نہیں۔ دوبارہ پیش کیے جانے میں عقلاً نقلاً کوئی ایسی بات نہیں جس کا انکار کیا جائے۔ صحیح بخاری میں ایک چیز یعنی شہد کا ذکر زیادہ ہے، اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں،
بعض مرتبہ بعض راویوں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے اور جسے دوسرا ذکر کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت صفحہ نمبر 97 پر بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لے لیا تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قائد اور پیشوا کے اخلاق اور اعمال کا اثر اس کے ماننے والوں پر بھی پڑتا ہے۔ فتح الباری صفحہ نمبر 215 جلد 7 میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ دودھ کے بارے میں جو ہی الفطرۃ التی انت علیہا فرمایا، ممکن ہے یہ اس وجہ سے ہو کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں دودھ داخل ہوتا ہے اور وہی اس کی آنتوں کو پھیلا دیتا ہے، اور ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہذا فطری طور پر فطرت اسلام اور بچے کی ابتدائی غذا میں ایک مناسبت ہوئی، اس لیے فطرت سے دین اسلام مراد لیا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو برتن پیش کیے گئے وہ 4 تھے: دودھ، شہد، شراب اور پانی۔ کسی نے دودھ کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، کسی نے 3 کے ذکر پر اکتفا کیا، یہ کہ 3 ہو، ایک پیالے میں پانی ہو کہ شیریں شہد جیسا ہو، کبھی اس کو شہد بھی کہہ دیا، جو کبھی پانی، اور ہر چند کے شراب اس وقت حرام نہیں تھی کیونکہ یہ تو مدینہ میں حرام ہوئی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی آپ مکہ میں تھے، مگر سامان نشاط ضرور ہے، اس لیے دنیا کے مشابہ۔ تو شہد بھی اکثر تلذذ کے لیے پیا جاتا ہے، لذت حاصل کرنے کی، غذا کے لیے نہیں، تو یہ بھی امر زائد اور اشارہ لذات دنیا کی طرف ہوا۔ اور پانی بھی معین غذا ہے، غذا نہیں ہے جس طرح دنیا معین دین ہے مقصود نہیں ہے، اور دین خود غذائے روحانی مقصود ہے، جیسا کہ دودھ غذائے جسمانی مقصود ہے۔ گو غذائیں اور بھی ہیں مگر دودھ کو اور تمام غذاؤں پر ترجیح حاصل ہے، اور ترجیح یہ ہے کہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دودھ دیتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔